أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ ایک کتاب والو کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتری تورات اور انجیل لیکن ان کے بعد، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑا یہ تھا، یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہسٹری وائز، تاریخی طور پر غور کرو کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں، تو یہ دونوں ان کے پیروکار ہو سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں میں سے کسی کے بھی پیروکار نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ تمہارے دین کے، تمہاری کتابوں کے پابند، قاری اور فالوور کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک تاریخی فرق عقل سے سمجھا جا سکتا تھا۔ اس آیت سے تاریخی حوالے سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخوں کے اعتبار سے تقدم یا تأخر، یہ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم بہت سارے گمراہ کن لوگوں کی باتوں کا تاریخی حوالے سے جواب دے سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ روایت کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا یوں بیان کیا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 33 ہجری میں وفات پا گئے تھے، تو وہ واقعہ کربلا کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ ڈیٹیں صاف بتاتی ہیں کہ اس قسم کی باتیں گھڑنے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب اسی موضوع پر ہے کہ تاریخ اس حد تک اہم ہوتی ہے۔ باقی تاریخ کی کتابیں قرآن حدیث کے مقابلے پر آئیں اور قرآن و سنت کی تصریحات میں جو کچھ لکھا ہو، تاریخ اس کے خلاف بتاتی ہو، تو ایسی تاریخ کو، جیسا ہم اسرائیلیات کو قبول نہیں کرتے، ایسی بات کو بھی قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے سارے دین مذہب کا دار و مدار ہی تاریخ پر، بلکہ تاریخ کی ساری کچی پکی باتوں پر رکھا ہوا ہے، ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری دنیا پر ہوتے ہوئے دین مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور قرآن کے اس واضح اعلان کے بعد جو لوگ تاریخ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا دراصل نہ اللہ پر اعتماد ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد ہے، دین پر اعتماد نہیں ہے، دین کو وہ مکمل نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک دین مکمل بعد والی بہت ساری ہستیوں نے کیا، اور بعد والے تاریخی واقعات نے ان کے نزدیک دین مکمل کیا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے دین محبوب کے سامنے مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین کے مکمل ہونے کا انکار جہاں ختم نبوت کے منکرین کرتے ہیں، وہاں اپنے رویے اور اپنی اوٹ پٹانگ تاریخی روایات کو ترجیح دینے کی وجہ سے دراصل اس قسم کے لوگ بھی دین کی تکمیل کے منکر ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیا جائے تو ان کی ساری بحث، تمہیز،
پھر کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ ساری باتیں گرل مرل ہو جائیں گی۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ درست بھی ہو سکتا ہے، غیر درست بھی ہو سکتا ہے، وہ روایت ہی ہو سکتا ہے قابل اعتماد نہ ہو، اور وہ روایت قابل اعتماد ہے تو ایسی کوئی نامناسب بات جو آپ کو لگتی ہے اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، کیونکہ دین پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ کسی بھی محقق آدمی کو اور کسی بھی خدا کا خوف رکھنے والے آدمی کو، کسی بھی ختم نبوت کے قائل آدمی کو، کسی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین کے مکمل ہو جانے کا عقیدہ رکھنے والے بندے کو تاریخی روایات کو اس قدر ترجیح دینا زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ دین کی تکمیل ہو چکنے یا دین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کامل اور مکمل ہو چکنے کا انکار کرے۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے حجت بازی کی اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا، اب تم کیوں جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دو قسم کے جھگڑے مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ ایک یہ کہ جی آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک، کم از کم انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پایا، ان کی شریعت پہ کسی نہ کسی حد تک چلتے رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ انہوں نے باتیں کی یا قرآن کی آیتوں سے انہوں نے کچھ اپنا جھوٹا موٹا استدلال کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو یہ باتیں تو تمہارے کسی نہ کسی حد تک نوٹس میں تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام والی بات تو تمہارے علم سے ہی باہر ہے، نہ تم نے انہیں دیکھا نہ ان کی شریعت کو سمجھا، وہ تو تمہارے اپنے صاحب شریعت انبیاء علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے، یہ بات بالکل حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن وہ ہر باطل سے جدا رہ کر حق کی طرف مائل رہنے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ذرا غور کرنا پڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ خوب توجہ کرنا، میں کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، کیا مطلب؟ مغضوب علیہم میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، ضالین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کان حنیفا مسلما، سیدھے سیدھے حنیف مسلمان تھے، صراط مستقیم پر تھے، پہنچ گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہاں انداز دوسرا ہے، یہاں انداز دوسرا ہے، لفظوں کا بالکل اشتراک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ قادر الکلام ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے وہی نقشہ نہایت خوبصورت انداز میں نئے موقع مال کے اوپر نئے انداز میں پیش کر دیا۔ اور وما کان من المشرکین، یہ تفسیر ہے دین حنیف کی اور مسلم ہونے کی۔ مطلب کیا ہے؟ حنیف اور مسلم کبھی مشرک نہیں ہوتا، اور یہاں ما کان من المشرکین میں چوٹ کی گئی ہے یہود و نصارہ پر کہ تم اہل کتاب ہوا کرو، اہل کتاب ہونے کے حوالے سے، تم آسمانی وحی کو ماننے کے حوالے سے باقی مشرکین سے تھوڑے سے مختلف ضرور ہو، لیکن تمہارے بھی مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، اشارہ اس طرف ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، اور مشرک نہیں تھے۔
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور جو ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، تمام لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ قریب ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ صرف خونی طور پر، نسلی اور نسبی طور پر اولاد میں سے ہونا یہ نہ کافی ہوتا ہے، نہ چھٹکارا دیتا ہے جب تک پیروی اور اتباع نہ کی جائے۔ اور اولا اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب، یہاں مراد ہے اقربہم الیہ دینا وَأَحَقُّهُمْ بِهِ، دینی اعتبار سے ان کا سب سے زیادہ قریبی اور ان پر سب سے زیادہ حق رکھنے یا حق جتلانے کا حقدار وہ وہی لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہوں، جنہوں نے ان کی شریعت، ان کے دین اور ان کے پیغام کو فالو کیا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، هَذَا النبی کا مطلب ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے اولا ہیں، ان کے سب سے زیادہ قریبی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور میرے محبوب پر ایمان لائے۔ تین طبقے گنے گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی اور ان سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، الذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے سارے زمانے میں ابراہیمی رنگ اختیار کیے رکھا۔ نمبر دو، وَهَذَا النَّبِيُّ، اس کے بعد میرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی پر تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے۔ تو یہ تین طبقے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سچے صادق لوگ۔ نمبر دو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی ہستیاں۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی۔ آگے فرمایا واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یہاں ولی سمراد مددگار، دوست۔ مومنین کے لفظ کے اندر کون کون سے لوگ شمار ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے بھی، خود حضور بھی، حضور کے غلام بھی۔ لیکن ولی المومنین کا لفظ والذین آمنوا کے قریب تر ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ مفہوم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں، حضور کے زمانے کے لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین، اللہ کے تمام نبی برحق ہوتے ہیں، لیکن نبیوں میں سے زیادہ کشش اور کھچاؤ ہر نبی کو اپنے پہلے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف ہوتا ہے۔ وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي، اور میرا سب سے زیادہ کھچاؤ میرے والد اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی یہی آیت پڑھی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المومنین۔ یہ ساری آیت آقا نے پڑھی اور اس آیت کو پڑھ کے اپنا سب سے زیادہ لگاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہر کیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 2995۔ اور کسی کو زبانی مان لینا کافی نہیں ہوتا جب تک اس کی پیروی نہ کی جائے۔ اس بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الیمن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، خرج معہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے ساتھ باہر نکلے آگے چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، سی آف کرنے کے لیے. یوں سی ہے راستے میں آپ انہیں وصیتیں نصیحتیں کر رہے تھے. ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. فلما فرغا، جب ساری گفتگو مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دے دی، تو آخر میں فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انک عسا ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ میرے اس سال کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِي، اور عین ممکن ہے کہ تم واپسی اس پہ یہاں سے جب اس میری مسجد کے پاس سے گزرو تو اس کے ساتھ میری قبر بھی ہو. فَبَكَى مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیک اور روکتے روکتے رونا نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے. ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ گئے، الٹے چہرہ مبارک واپس کر کے کھڑے ہو گئے، چہرہ مدینہ شریف کی طرف کر لیا، چونکہ مدینہ شریف سے باہر نکل چکے تھے. چہرہ مبارک مدینہ شریف کی طرف کر کے آپ نے فرمایا، اب غور کیجئے، اب معاذ بن جبل کے ساتھ ساتھ آپ سواری پہ جا رہے ہیں، اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پلٹ کے رخ مبارک پیچھے کر لیا. اب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ پوری کی پوری انسانیت کو سبق دے رہے تھے. فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں. آیت کیا تھی؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی وہ ہیں جو ابراہیم کے پیروکار ہوں. اور یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے زیادہ اولا، میرے سب سے زیادہ قریبی وہ ہیں جو متقی ہوں. اور من کانوا، فرمایا قوم جو بھی ہو، من کانوا جو بھی ہو، حیث کانوا جہاں بھی ہوں. الفاظ بڑے جامع ہیں. جو بھی ہو کا مطلب ہے کہ نسل، قوم، رنگ، روپ کا کوئی مسئلہ نہیں، کردار کی بات کرو. اور حیث کانوا عرب و عجم کا کوئی رولا نہیں. وہ مشرق میں ہے میرا پیروکار ہے تو میرے قریب ہے، اگر مغرب میں ہے میرا پیروکار ہے تو میرے قریب ہے. عزیزان گرامی، ہم ان باتوں کو دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف مسلمانوں کی اندرونی حد تک بیٹھ کر ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو پڑھنا، اس کی ایک اپنی چاشنی، اپنا لطف ہے، اس کے اندر اپنی ایک محبت پوشیدہ ہے. دوسرا ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار پیش کرنا اور پوری دنیا والوں کے سامنے نقشہ اسلام پیش کرنا کہ ہمارے آقا نے ہمیں رنگ، روپ، نسل، علاقے میں نہیں پھنسایا. پوری دنیا کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب سے زیادہ قریبی اگر قرار دیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو قرار دیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانتا. حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 22,052. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فالوئنگ اور ان کی پیروی کے حوالے سے یہاں حدیث میں ایک بڑا زبردست واقعہ بیان کیا گیا. ہجرت مدینہ سے پہلے صحابہ کرام نے حبشہ کو ہجرت کی تھی اور وہ ہجرت 2 بار ہوئی تھی. ادھر ہجرت حبشہ والے حبشہ میں ہی تھے کہ ادھر پیچھے جنگ بدر ہو گئی.
جنگ بدر ہوئی تو مکہ کے قریشیوں کے بہت سارے لوگ مارے گئے. ان کو اس بات کا کلک تھا، دکھ تھا. انہوں نے سوچا ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو لوگ حبشہ گئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے اپنے بندے بھیج کے حبشہ کے بادشاہ سے کہیں کہ ان کو وہاں سے نکال دیں. جب وہ واپس آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کاروائی کریں گے. ہجرت حبشہ کر کے حبشہ میں جانے والے صحابہ اکرام میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یہ بھی گئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ اکرام اور بھی تھے. ادھر قریشیوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی کہ اپنے کچھ بندے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجیں حبشہ میں، تاکہ ہم اپنے اوپر جو ہم نے شکست جو دیکھی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم کوئی اگلی کارروائی سوچ سکیں. وہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں منتخب باتیں آپ کو سنانے لگا ہوں. جب وہ وہاں پہنچے تو بادشاہ کے دربار میں، دفتر میں، وہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں بنا رہے تھے. مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دفتر کے دروازے کے باہر پہنچ گئے اور باہر سے آواز لگائی، یستاذن علیک حزب اللہ، اللہ والے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. حزب اللہ اندر داخل ہونا چاہتا ہے. عجیب بات ہے. نجاشی نے کہا مرو ھذا الصائح فلیعد کلامہ، اس آواز لگانے والے سے کہو دوبارہ وہی الفاظ بولے. سبحان اللہ. ففعل جعفر، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات دہرائی. فقال النجاشی نعم فلیدخلوا بامان اللہ وذمتہ. نجاشی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی امان اور اللہ کے ذمے پر داخل ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر عمر بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور رضی اللہ عنہ کہلانے کے حقدار ہوئے. اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور اندر قریش مکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ پہنچے ہوئے تھے. وہ دو بندے تھے. بہرحال انہوں نے جب یہ سنی باتیں تو عمر بن عاص کو عجیب لگا اور یہ بات چبھی کہ اپنے آپ کو حزب اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور نجاشی نے ان سے یہ بات پسند کرتے ہوئے دہروائی کیوں ہے، اور نجاشی نے ان کو اندر کیوں آنے دیا ہے. ثم دخلوا علیہ فلم یسجدوا لہ. قریشیوں کا جب وفد مکہ والوں کا آیا تھا تو انہوں نے بادشاہ نجاشی کو سجدہ کیا تھا، اور یہ صحابہ اکرام جب داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا. بڑی جرت ہے جی، اس کریٹیکل صورتحال میں بھی سجدہ نہیں کیا. نجاشی نے کہا ما منعکم ان تسجدوا الی وتحیونی بالتحیۃ التي یحیینی بها من اتانی من الافاق. تم لوگوں نے میرا وہ احترام کیوں نہیں کیا جو احترام ساری دنیا کرتی ہے. دنیا سے کہیں بھی کوئی بندہ آتا ہے تو مجھے سجدہ کرتا ہے اور اس طرح میرا احترام کرتا ہے. قالو، مسلمانوں نے جواب دیا نسجد للہ الذی خلقک وملکک، ہم صرف اس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے سارے ملک کو پیدا کیا. وَإِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ التَّحِيَّةُ لَنَا وَنَحْنُ نَعْبُدُ الْأَوْثَانَ. حضرت جعفر طیار بول رہے تھے، نمائندگی فرما رہے تھے. فرمایا ہم بھی یہی تحیہ اور یہی آداب ہم بھی بجا لاتے رہے. پہلے ہم بھی ایسے کرتے تھے اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. فبعث اللہ فینا نبیا صادقا، ہمارے اندر اللہ نے سچا نبی بھیجا. وامرنا بالتحیۃ التی رضیها اللہ وہی السلام، انہوں نے ہمیں آ کر ملاقات کے آداب سکھائے جو اللہ کو پسند ہے. وہ آداب ہیں السلام علیکم کہنا، نہ کہ سجدہ کرنا. تحیت اہل الجنہ، یہ اہل جنت کا سلام ہے، یہ کمپلیمنٹس ہیں اہل جنت کے.
فعرف النجاشی ان ذلک حق، نجاشی کو سمجھ آنے لگ گئی کہ یہ اہل حق ہیں، کیونکہ نجاشی بھی اپنے مذہب کا عالم تھا اور پرانی کتابوں کا ماہر تھا۔ وَأَنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھیں۔ یہاں ایک بات یاد کرا دوں، اس سے پہلے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہرقل کے پاس بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا تو خط میں نے تفصیل سے سنایا، تو اس خط میں بھی جب اس نے پڑھا تو اس کے بھی ریمارکس یہی تھے، وہ بھی کہتا تھا کہ میں تورات زبور انجیل کا ماہر ہوں، عالم ہوں، میرا علم مجھے بتاتا تھا کہ یہ ہستی دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مکہ میں ظاہر ہونے والے ہیں، میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا۔ یہاں نجاشی کے دربار میں بھی وہی صورتحال بن گئی۔ نجاشی نے پوچھا ایکم الحاطف یستاذن علیہ کا حزب اللہ، تو میں سے کون آدمی تھا جس نے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حزب اللہ باہر آئے ہوئے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں؟ قال جعفر انا، حضرت جعفر نے کہا میں ہی تو تھا۔ قال فتکلم، اس نے کہا بات جاری رکھو۔ انہوں نے فرمایا انک ملک من ملوک اہل الارض، تم دنیا کے اعتبار سے بادشاہ ہو، ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ہو، ولا یصلح عندک کثرت الکلام ولا الظلم، تمہارے سامنے بادشاہی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ نہ بولا جائے اور نہ ہی غلط بات کی جائے، تو میں بات مختصر کروں گا اور تمہارے بادشاہ ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے سچ بولوں گا۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيبَ عَنْ أَصْحَابِي، اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں ہر بات کا جواب دوں گا، میں ان کو لیڈ کروں گا۔ فَمُرْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَلْيَتَكَلَّمْ أَحَدُهُمَا، یہ جو دو آدمی قریشیوں کے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، ان سے کہو ان میں سے ایک بندہ میرے ساتھ بات کرے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے میں بات کروں گا، میرا ساتھی کوئی نہیں بولے گا، ان کی طرف سے ایک بندہ بات کرے، جس کو مرضی آگے کر دے۔ یہ مناظرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اور وَلْيُنْصِتِ الْآخَرُ، دوسرا چپ رہے، فَتَسْمَعُ مُحَاوَرَتَنَا، اور ہماری حوار اور بامی گفتگو آپ سننا، جج بن۔ عمر بن عاص نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ ادھر سے میں بولوں گا، بات شروع کرو۔ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا ان دونوں سے پوچھو، سوال کرو کہ ہم جو وہاں سے یہاں آئے ہیں، یہ ہمیں گرفتار کرنے اور کرانے کے لیے پیچھے پیچھے پہنچ گئے ہیں، میرا پہلا سوال ہے، اس کا یہ جواب دے، کیا ہم وہاں پر آزاد تھے یا ان کے غلام تھے؟ نجاشی نے کہا ہاں جی، جواب دو۔ اس نے کہا جی یہ آزاد تھے، بل احرار کرام، بڑی عزت و آبرو کے مالک، حر اور آزاد تھے۔ نجاشی نے کہا غلامی سے تو چھوٹ گئے، یہ پوائنٹ ان کے حق میں چلا گیا، تم ان کے پیچھے کیا لینے آئے؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا میرا دوسرا سوال بھی ہے، ان سے پوچھو هل احرقنا دمن بغیر حق فیقتص منا، کیا ہم نے ان کا کوئی بندہ مارا ہوا ہے کہ یہ قصاص لینے کے لیے پیچھے پہنچ گئے ہیں؟ جواب ملا لا ولا قطرتن، جواب یہ تھا کہ نہیں، ان نے تو ہمارا بندہ مارنا تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی خون کا ضائع نہیں کیا ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال کیا، سلہما، بادشاہ ان سے پوچھ، هل اخذنا اموال الناس بغیر حق فعلینا قضاؤہ، کہ ہم نے ان کا کوئی مال لوٹا ہوا ہے جس کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم تھی، یہ پیچھے پیچھے لینے آ گئے ہیں؟ نجاشی نے کہا ہاں بولو بھائی، اگر انہوں نے ایک قنطار کوئی ذخیرہ اور کوئی خزانہ بھی لیا ہوا ہوگا نا تمہارا، تو میں بادشاہ ہوں، میں ادا کر دوں۔ فقال عمر بن عاص نے کہا لا ولا قیراتن، قنطار اور خزانہ تو دور کی بات ہے، ایک ٹھیپا بھی نہیں لے کے آئے۔ قال النجاشی، اب تین سوال تھے حضرت جعفر طیار کی طرف سے، چوتھا سوال نجاشی نے کر دیا کہ لگا تم پھر ان کے خلاف مطالبہ کیا اٹھائے پھرتے ہو؟
عمرو بن عاص نے جواب دیا کننا وہم علی دین واحد و امر واحد، ہم ایک دین پر تھے، ایک امر پر تھے، ایک معاملہ تھا ہمارا، ہمارے باپ دادا کا دین ایک تھا اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا ایلیگیشن ان کے خلاف یہ ہے۔ نجاشی نے کہا اے جعفر بتائیے کہ وہ دین کیا تھا اور یہ تمہارا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اما الدین الذی کننا علیہ، جس دین پر ہم تھے فترکنہ ہو، اسے ہم نے ترک کیا، فہو دین الشیطان، وہ شیطان کا دین تھا۔ کننا نکفر باللہ ونعبد الحجارۃ، ہم اللہ کا کفر کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الدِّينُ الَّذِي تَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ، اور جس دین کی طرف اب ہم پلٹے ہیں، جسے ہم نے اختیار کیا ہے، فَدِينُ اللَّهِ الْإِسْلام، وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ جاءنا به من اللہ رسول و کتاب مثل کتاب عیسی ابن مریم، وہ دین لے کر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں اور ایک کتاب آئی ہے جیسا کہ عیسی بن مریم پر کتاب آئی تھی۔ موافقا لہو، ہماری کتاب انجیل کے موافق ہے۔ نجاشی نے کہا یا جعفر لقد تکلمت بامر عظیم، بہت بڑی بات کہہ گئے ہو، میں بادشاہ بھی ہوں اور انجیل کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بھی ہوں، اور میرے منہ پہ اتنی بڑی بات آپ نے کر دی کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن، اور آپ کے نبی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سچے نبی ہیں، اور یہ کتاب ان کی کتاب جیسی عظیم کتاب ہے۔ فعلی رسلک، ادھر ٹھہرو۔ ثم امر النجاشی فضرب بالناقوس فاجتمع الیہ کل قسیس وراہب، بادشاہ نے ناقوس بجوایا، ہوٹر بادشاہ نے بجوا دیا، اور وہ ہوٹر اس بات کی نشانی ہوتا تھا کہ بادشاہ بلا رہا ہے۔ سارے ان کے علماء، قسیس اور راہب، وہ ہوٹر ان کا جو سگنل تھا اسے سمجھ کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ فلما اجتمعوا عنده، جب سارے اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، نجاشی نے کہا انشدکم اللہ الذی انزل الانجیل علی عیسیٰ، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، حل تجدون بین عیسیٰ و بین القیامت نبیا مرسلا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور قیامت سے پہلے کسی نبی کا تذکرہ تمہیں اپنی کتابوں میں ملتا ہے؟ فقالوا اللہم نعم، کہنے لگے اے اللہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم کہیں ہاں، مان گئے کہ ایک ہستی کے آنے کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ قد بشرنا بہ عیسیٰ، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہستی کے آنے کی بشارت دی ہوئی ہے۔ وقال من آمن بہ فقد آمن بی ومن کفر بہ فقد کفر بی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو میرے بعد آنے والے اس نبی پر ایمان لائے گا وہی میرے اوپر ایمان لایا ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ دراصل میرا منکر ہوگا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا جس ہستی نے تمہارے ہاں نبوت کا اعلان کیا ہے وہ فرماتے کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے؟ وما یأمرکم بہ، اور وہ تمہیں کیا تعلیم دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وما ینہاکم عنہ، کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار نے جواب دیا یقرأ علینا کتاب اللہ، ہمارا نبی ہمارے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُ بِحُسْنِ الْجِوَارِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور ہمیں اچھے پڑوس، اچھے تعلق اور صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں۔ وَبِرِّ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا بِأَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اقرأ علیہ شیئا مما یقرأ علیکم، جو وہ آپ پر پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اس میں سے مجھے بھی کچھ سناؤ۔ فقرأ علیہم سورۃ العنکبوت والروم، حضرت جعفر طیار کا حسن انتخاب دیکھیے، علمی شان دیکھیے، حکمت عملی دیکھیے،
قرآن تو بہت سارا نازل ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے ان کو سورۃ عنکبوت اور سورۃ روم سنائی جو موقع محل کے مطابق مناسب بنتی تھی۔ فوری طور پہ بادشاہ کا سوال کرنا اور فوری طور پر سورت ڈیسائیڈ کرنا مشکل تھا، لیکن فوراً انتخاب کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا صحابہ کرام اسے یاد کرتے جاتے تھے۔ ففادت عین النجاشی، نجاشی کی دونوں آنکھیں بھر گئی، بأصحابہ من الدم ہے، اور نجاشی نہیں بلکہ نجاشی کے سارے ساتھیوں کی بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وقالوا زدنا یا جعفر من هذا الحدیث الطیب، کہنے لگے یہ کتنا پرکشش کلام ہے، جعفر کچھ اور سناؤ۔ سبحان اللہ۔ فقرأ علیہم سورۃ الکہف، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سورۃ کہف تلاوت کی۔ فاراد عمرو ان یغضب النجاشیہ، عمر بن عاص نے سوچا کہ نجاشی کو تھوڑا غصہ دلایا جائے، کسی اور طریقے سے اس کو گرم کیا جائے، اس کو بھڑکایا جائے۔ تو کہنے لگے، عمر بن عاص نے کہا انہم یشتمون عیسیٰ و امہ، ان باتوں کو چھوڑیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا اپنے دور کے حالات پر بھی نظر رکھنا، یہ حرکتیں اس وقت کے لوگوں سے سیکھی گئی۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ نجاشی نے کہا ما تقولون فی عیسیٰ و امہ، اے جعفر آپ حضرت عیسیٰ اس کی ماں کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ فقرأ جعفر علیہم سورۃ مریم، حضرت جعفر طیار نے اب چوتھی سورۃ مریم پڑھنی شروع کر دی۔ فلما اتا علی ذکر مریم و عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے، رفع نجاشی نفسۃ من سواکہ قدر ما یقظی العین، بادشاہ نے زمین سے اپنی مسواک میں سے ایک تیلا کھینچا جو آنکھ میں پڑ سکتا ہے، چھوٹا سا باریک تیلا، وہ تیلا اٹھا کے ایسے کیا اس نے، کہنے لگا واللہ ما زاد المسیح علی ما تقولون مثل ھذا، اللہ کی قسم جو تم نے عیسیٰ کی شان بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تیلے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ ثم اقبل علی جعفر و اصحابہ، پھر حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فقال اذهبوا، کہنے لگا جاؤ آرام سے رہو، وانتم سیوم بارضی، تمہیں میری زمین کے اندر امان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ من سبکم او آذاکم غرم، جس نے آپ لوگوں کو گالی دی یا اذیت دی اسے مجرم قرار دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ ثم قال ابشروا، پھر کہنے لگا خوشخبری ہو تمہیں، ولا تخافوا، ڈرنا نہیں، ولا دہورت اليوم علی حزب ابراہیم، تم لوگ حزب ابراہیم ہو، حزب اللہ ہو، آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ قال عمر بن عاص نے کہا اے نجاشی ومن حزب ابراہیم، تم ان کو ابراہیم کا حزب کہہ رہے ہو، ابراہیم والے اور ابراہیمی کہہ رہے ہو، جانتے ہو ابراہیمی کون ہے؟ اس نے کہا ہؤلاء الرہط وصاحبهم الذی جاءوا من عنده ومن تبعهم، نجاشی نے کہا یہ سارے کے سارے ابراہیمی ہیں، ان کا نبی ابراہیمی ہے، اور یہ جتنے اس کے پیروکار ہیں سارے کے سارے ابراہیمی ہیں۔ پھر عمر بن عاص اور ان کے ساتھی جو نجاشی کے پاس گئے تھے تو اسے خوش کرنے کے لیے مکہ سے بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ اب بادشاہ نے ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ رد النجاشی علی عمر و صاحبہ، نجاشی اور اس کے ساتھی دونوں جو تھے ان کو بادشاہ نے وہ سارے تحائف اور گفٹ اور تحفے واپس کر دے کہ انہیں اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے، میں ان پیسوں کے لالچ میں اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ مقالہ اور کہنے لگا انما ہدیتکم الیہ رشوت، میرے پاس رشوت لے کر آئے تھے؟
فَاقْبِدُوهَا اسے اپنے قبضے میں کر لو فَإِنَّ اللَّهَ مَلَّكَنِي وَلَمْ يَأْخُذْ مِنِّي رِشْوَةً اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی. اللہ نے رشوت لے کے مجھے نہیں بنایا بادشاہ. میں بات کروں گا تو حق کی کروں گا. ارے جعفر تیار فرماتے ہیں فَانْصَرَفْنَا فَكُنَّا فِي خَيْرِ دَارٍ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور ہمیں پہلے سے بھی اچھا گھر اور رہائش گاہ بادشاہ نے فراہم کر دیا. اکرم جوار اور اچھا ماحول فراہم کر دیا. ایک بہترین محلے میں ہمیں اس نے جگہ دی. وانزل اللہ تعالی فی ذلک اليوم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خصومتہم فی ابراہیم وہو بالمدینہ. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر چکے تھے. ہم ادھر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت ہماری گفتگو ہونے کے فوراً بعد ہم ادھر باتیں کر رہے تھے. ادھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. یہ ساری آیت جو اس وقت آپ لوگ پڑھ رہے ہو یہ ساری کی ساری آیت ادھر مدینہ میں نازل ہو رہی تھی. لیں جی حوالہ نوٹ کریں. مسند احمد حدیث نمبر 1740 اسباب النزول واحدی کی حدیث نمبر 211 بغوی جلد اول صفحہ 365 66 67. لمبی بات ہے نا 3 صفحوں پر لکھی ہوئی. تفسیر بغوی جلد اول صفحہ 365 366 367. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.